کر رہے تھے۔ ملک کے بڑے علاقے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے، خاص طور پہ صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور پھر آزاد کشمیر تک۔ شدت اس کی 6.3 محکمہ موسمیات کی طرف سے بتائی جا رہی ہے۔ اور اگر اس کا علاقہ دیکھا جائے تو فیض آباد افغانستان کا علاقہ، فیض آباد سے جنوب مشرق میں 72 کلومیٹر، اس کے ساتھ پاکستان کا علاقہ چترال سے شمال مغرب میں 124 کلومیٹر، یہ مرکز اس کے بتائے جا رہے ہیں۔ اور پھر بہت سے اضلاع ایسے ہیں ان دونوں صوبوں اور آزاد کشمیر کے جہاں پر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، لیکن خوشائن بات یہ کسی نقصان کی اطلاع نہیں آئی گئی۔ اور اس وقت تازہ ترین مناظر آپ لاہور کے دیکھ رہے ہیں، جہاں زلزلے کے جھٹکے محسوس کرنے کے بعد لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ لوگ سو رہے تھے اور جس حالت میں بھی گھر کے اندر موجود تھے، زلزلے کے جھٹکے محسوس کرتے ہی گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ پشاور کے یہ مناظر جب زلزلہ آیا اس وقت کیمرے کی آنکھ نے یہ مناظر کو قید کیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پانی کی ایک بوٹل جس میں پانی ہلتا وہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو اور بھی کچھ مناظر دکھائے۔ یہ ٹیلی ویژن سیٹ جو اس وقت ہل رہا ہے، زلزلے کے جھٹکے جس وقت آئے اس وقت یہ مناظر قید کیے گئے کیمرے کی آنکھ سے۔ اور اب ہمارے ساتھ ایبٹ آباد سے ہیں جیو نیوز کے نمائندے ابرار رشید۔ ابرار، آپ نے کچھ دیر پہلے بھی ہمیں آگاہ کیا تھا صورتحال سے، یہ بتا دیجیے گا کہ ایبٹ آباد میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونے کے بعد کسی قسم کے بھی کوئی نقصان کی اطلاع تو نہیں ہے؟ عائشہ، ہماری بات ہوئی ہے یہاں پہ لوکل جو پولیس کنٹرول ہے ان کے مطابق ابھی تک چھوٹی موٹے واقعات ہوئے ہیں کہ دیواریں گری ہیں، بعض کچی دیواریں یا جو شکستہ دیواریں تھیں، اس طرح کے واقعات، لیکن ابھی تک کسی مالی نقصان کی اطلاعات ہمیں نہیں موصول ہوئی۔ البتہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض ایکا دکا جو ایمبولینسز ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں سڑک کے اوپر، اور ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی کنفرم اطلاعات ہمیں نہیں موصول ہوئی۔ البتہ جو لوگ زلزلے کے وقت گھروں سے باہر نکل آئے تھے اس وقت وہ اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے ہیں، اور سڑک پہ ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ یہاں پہ اس وقت بھی ہلکی بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ جی بہت شکریہ ابرار رشید آپ کا۔ زلزلے کی خوفناک خبر اور اس کے ساتھ ایک تھوڑی سی افسوسناک بات یہ ہمیں ابھی پتہ چلی ہے، آپ سے شیئر کریں کہ لاہور کا جو شاہی قلعہ ہے اس کی دیواروں میں ہمیں پتہ یہ چلا ہے، ہم آپ کے یہاں پر کریکٹ کریں، پہلے ہمیں پتہ یہ چلا تھا کہ شاہی قلعہ لاہور، مگر اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ شیخو پورہ کا یہ ایک مغلیہ قلعہ ہے جس میں دراڑیں پڑی ہیں، اور اس کے بارے میں ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ تاریخی ورثہ جو اس زلزلے سے متاثر ہوا ہے کس حد تک متاثر ہوا ہے اور یہاں پر کتنا نقصان ہوا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم اپنے نمائندے سے رابطہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارا رابطہ بحال ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیخو پورہ کے مغلیہ قلعے کی عمارت میں جو دراڑیں پڑی ہیں اس سے کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس وقت یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، زلزلے کے باعث مختلف جگہوں سے یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ دیواروں میں دراڑیں پڑی ہیں۔ شیخو پورہ سے ہمارے ساتھ ہیں جیو نیوز کے نمائندے شیخ سہیل احد، ان سے مزید جانتے ہیں۔ سہیل، بتائیے گا کہ شیخو پورہ میں بھی کیا اسی طرح سے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، وہاں پر اس وقت صورتحال کیا، اور یہ جو مغلیہ قلعے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس کو کس حد تک نقصان پہنچا ہے؟ جی، جب زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، لوگوں کی بڑی تعداد پاکستان کا میچ دیکھ رہی تھی، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ شیخو پورہ میں مغلیہ دور میں قلعہ بنا تھا، ایک قلعہ اور ایک مینار۔ زلزلے کے دوران قلعے کی عمارت میں 2 دراڑیں پڑی ہیں، تاہم ابھی تک کسی علاقہ سے کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ بہت شکریہ شیخ سہیل احد، شیخو پورہ سے ہمیں صورتحال سے آگاہ کرتے۔ جس طرح ہم بات کریں صوبہ پنجاب کا وسیع علاقہ، بہت سے اضلاع جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، شیخو پورہ بھی انہی میں سے ایک۔ یہاں پر مغلیہ دور کے فن تعمیر کی یادگار پائی جاتی ہے، ہرن مینار اور مغلیہ قلعہ سے متعلق ہمارے نمائندے کہنا ہے کہ اس میں دراڑیں پڑنے کی اطلاع ملی ہے۔ یہاں آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ زلزلے کا مرکز افغانستان کا علاقہ فیض آباد جس کے جنوب مشرق میں 72 کلومیٹر اور پاکستان کے علاقے چترال میں کے شمال مغرب میں 124 کلومیٹر میں یہ مرکز ہے زلزلے کا، اور اس کے جھٹکے افغانستان سے لے کر پاکستان کے وسیع علاقے میں اور مقبوضہ کشمیر میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ اس خبر سے متعلق آپ کو مزید اپڈیٹس دیتے رہیں گے، اور اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام 50 منٹ۔ دیکھتے رہیے جیو نیوز۔